پچھلے 48 گھنٹوں میں امریکی میڈیا کے ذریعے امریکی عوام میں ایک شدید بحث کا آغاز ہوا ہے اور اس کا تعلق ہے افغانستان پر امریکی حملے کے حوالے سے، کیونکہ امریکی حملے کو اب 18 سال گزر چکے ہیں اور اب اعداد و شمار سامنے آئے ہیں کہ اس دوران 2000 ارب ڈالرز افغانستان پر امریکیوں نے جھونک دیے۔ اس کے باوجود نہ افغانستان میں امن قائم ہو سکا ہے، نہ ہی امریکہ اپنے مقاصد حاصل کر سکا ہے، اور یہ سب کچھ سامنے آیا ہے امریکی خفیہ دستاویزات کے ذریعے، جس نے امریکی صدور اور اعلیٰ حکام کا جھوٹ پھوڑ دیا ہے۔ اور 2000 ارب ڈالرز میں امریکہ نے 1500، یہ بات سامنے آئی ہے کہ 2000 ارب ڈالرز میں امریکہ نے 1500 ارب ڈالرز جنگی محاذ میں کھپائے، 500 ارب جنگی اخراجات پر سود دیا، جبکہ امریکہ نے افغانستان کی ترقی پر 141 ارب روپے جھونک دیے، لیکن ایک مقصد بھی حاصل نہیں ہوا۔ اور یہ سب چیزیں سامنے آئی ہیں، واشنگٹن پوسٹ کو ہاتھ لگے ہیں 2000 صفحات پر مشتمل خفیہ دستاویزات۔ یہ ساری مسودے امریکہ کے سرکاری مسودے ہیں۔ 2000 صفحات کے ان انکشافات میں کہا گیا ہے کہ امریکی حکام 18 سال سے جاری افغان جنگ پر امریکی عوام کو سچائی بتانے میں ناکام رہے ہیں، امریکی عوام سے سچائی چھپائی جا رہی ہے۔ واشنگٹن پوسٹ نے امریکی محکمہ دفاع کے اعداد و شمار کے حوالے سے لکھا کہ افغانستان میں 2300 امریکی فوجی ہلاک ہو چکے ہیں، جبکہ 20,500 فوجی جنگی محاذ پر زخمی ہوئے۔ امریکہ کے صدر جارج بش، باراک اوباما اور ڈونلڈ ٹرمپ کے علاوہ اعلیٰ حکام عوامی سطح پر بیان دیتے رہے کہ امریکہ کو افغانستان میں کامیابی مل رہی ہے، وہ افغانستان میں پیش رفت کر رہے ہیں اور یہ جنگ لڑی جا سکتی ہے، لیکن انہیں کچھ حاصل نہیں ہوا۔ اور یہ سب سچائی تھی جو کہ امریکی عوام سے چھپائی جا رہی تھی، اور جھوٹ تھی جس کا غوغا تھا۔ On my orders, the United States military has begun strikes against Al-Qaeda terrorist training camps and military installations of the Taliban regime in Afghanistan. Vital national interest to send an additional 30,000 U.S. troops to Afghanistan. Our troops will fight to win. We will fight to win. Progress. Significant progress. On the right road. In the right direction. I think it's important to understand that we do have a strategy that's quite broad. Our strategy is succeeding. In your overall commander's assessment, are we winning or losing? Mr. Chairman, I believe we're in a stalemate. امریکہ کو امریکی عوام کو حقیقت نہیں بتائی گئی۔ ایک اور انتہائی معتبر امریکی اخبار نیو یارک ٹائمز نے براؤن یونیورسٹی میں تحقیق کے حوالے سے افغان جنگ کے اخراجات کا تفصیلی تخمینہ پیش کیا ہے۔ اس میں کہا گیا ہے کہ امریکہ نے افغان جنگ میں 2000 ارب ڈالرز ٹھکانے لگائے، لیکن آج بھی افغانستان مہاجروں اور پناہ گزینوں کا وطن ہے۔ ملک کے زیادہ تر علاقوں پر اب بھی طالبان کا قبضہ ہے۔ ان اعداد شمار کے مطابق 1400 ارب ڈالر 9/11 کے بعد فوجیوں کی معذوری اور میڈیکل اخراجات پر بھی خرچ ہوئے ہیں۔ 1400 ارب ڈالر ان فوجیوں پہ خرچ ہوئے ہیں جو جنگ کے لیے گئے اور زخمی ہو کے واپس لوٹے۔ سن 2059 تک دیے جاتے رہیں گے۔ یہ وہ اخراجات ہیں کیونکہ یہ لوگ بیمار ہوئے ہیں یا زخمی ہیں، اور ان کو ان کی صحت کا، ان کی طبی ضرورتوں کا خیال جو ہے وہ امریکی حکومت کو رکھنا ہے، جن میں اب تک 350 ارب ڈالر خرچ ہو چکے ہیں۔ نیو یارک ٹائمز لکھتا ہے کہ امریکہ کی جانب سے ادھار پہ لڑی جانے والی افغان جنگ کے اخراجات 500 ارب ڈالر میں سود پہ خرچہ ہوا ہے، کیونکہ اس کے لیے پیسے بورو کیے جاتے تھے۔ نیو یارک ٹائمز یہ بھی لکھتا ہے کہ امریکہ نے 87 ارب ڈالر افغان فوج اور پولیس کی تربیت پر نچھاور کر دیے، لیکن آج بھی روزانہ درجنوں کی تعداد میں افغان فورسز کے اہلکار طالبان کے حملوں میں مر رہے ہیں۔ امریکہ نے 30 ارب ڈالر افغانستان میں بحالی، تعمیرات اور ترقی کے کاموں میں صرف کر دیے، لیکن زیادہ تر فنڈز کرپشن کی نظر ہو گئے۔ اس کے علاوہ 24 ارب ڈالر معاشی ترقی پہ بھی خرچ کیے گئے، لیکن افغانستان میں آج بھی انتہائی پسماندگی ہے اور ملک غربت کی لکیر سے نیچے رہنے والوں کا ملک بن چکا ہے۔ امریکہ نے 10 ارب ڈالر منشیات کے خاتمے پر بھی لگائے، لیکن دنیا میں 80% ہیروئن آج بھی افغانستان سے جاتی ہے، اور یہ دھندا طالبان کی کمائی کا بڑا
بڑا ذریعہ ہے، یہ الزام ہے جو کہ لگایا گیا ہے۔ اس پوری صورتحال پہ بات کرتے ہیں۔ امریکہ میں یہ تازہ ترین انکشافات، ہزاروں کی تعداد میں سرکاری دستاویزات کا اجرا اور اس کے ذریعے یہ ثابت ہونا کہ امریکہ افغانستان میں نہ صرف یہ کہ 18 سالہ جنگ ہارا ہے بلکہ اس دوران 2000 ارب ڈالر کا بھی نقصان ہو چکا ہے۔ اس پر ہم بات کرتے ہیں اور اس کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں افغان امور کے ممتاز سینئر صحافی، کئی کتابوں کے مصنف ہیں، بین الاقوامی شہرت کے جناب احمد رشید ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ احمد رشید صاحب، بہت ہی ایکسپلوسو ریولیشنز ہیں، یہ تھاؤزنڈز آف ڈاکیومنٹ جو واشنگٹن پوسٹ نے شائع کیے، پھر اس کا نیو یارک ٹائمز نے شائع کیا ہے۔ $2 ٹریلین لگ چکے ہیں، 18 سال کی جنگ ہم ہار چکے ہیں۔ کیا اثرات ہوں گے اس یہ جو لیکیج اب ہوا ہے، یہ جو خبریں اب پچھلے 48 گھنٹوں میں ہم نے دیکھی ہیں اور یہ سب مین اسٹریم میڈیا میں آیا ہے بڑی شدت سے؟ اللہ ان کو اجر عظیم عطا کرے۔ اور یہ بڑا اچھا ہوا ہے، حقیقت جو ہے وہ نکل رہا ہے، جو حقیقت جو وجوہات تھے کہ امریکہ نے یہ جنگ ہاری ہے اتنی بری طرح سے، اور اب کوئی ایسے بھی لوگ ہیں انتظامیہ میں جو مان رہے ہیں کہ ہم ہار چکے ہیں، اور انہی کی آوازیں اب ہم سن رہے ہیں۔ مگر اصل مسئلہ تو یہی ہے کہ اس کا نتیجہ کیا نکلے گا۔ اس وقت ان کو آنے کا یہ افغان بات چیت جو ہو رہی ہے قطر میں، اس کو تو اس بات چیت کو تو کمزور کرے گا۔ اس کی ظاہر ہے کہ یہ ریولیوشن ہے اور اس کی ٹائمنگ بڑی امپورٹنٹ ہے۔ کیا آپ کے خیال میں موٹیو ہے، کیا ٹارگٹ ہے اس کا؟ یہ بہت اچھا سوال ہے، اور میں صرف اتنا میں کہہ سکتا ہوں کہ کسی کو پتہ نہیں ہے کہ اس کا مقصد کیا ہے۔ مگر ایک چیز تو ظاہر ہے کہ یہ جو ڈسکلوجرز ہوئی ہیں، یہ جو بات چیت ہو رہی ہے دوحہ میں، اس کو کمزور کرے گا۔ طالبان بھی ذرا پیچھے ہٹیں گے، باقی جو گروپس ہیں اور جو امریکن جو ظالم خلیلزاد جو نیگوشیٹ کر رہے ہیں، میرے خیال میں ان کا سب کا اثر یہی ہوگا کہ وہ ذرا تھوڑا پیچھے ہٹیں گے، اور شیڈ ٹاکس جو بھی کچھ تھی اگلے ہفتے وہ ڈیلے ہو جائیں اسی وجہ سے۔ تو یہ اچھا ٹائمنگ نہیں ہے امریکنوں کے لیے۔ مگر ایک آبزرور کی حیثیت سے، ایک اسٹوڈنٹ کی حیثیت سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ساری ریولیوشن جو ہے یہ امریکن عوام کو یہ بتا رہی ہے، امریکن پبلک کو یہ بتا رہی ہے کہ ہم 18 سال سے جنگ لڑ رہے ہیں، $2 کھرب ہم نے اس میں جھونک دیے ہیں، جنگ ہم ہار گئے ہیں، افغانستان میں کوئی اس کا فائدہ نہیں ہوا ہے۔ اس سے تو ان لوگوں کے ہاتھ مضبوط ہوں گے جو کہتے ہیں ختم کریں، یہاں سے نکلیں کسی صورت میں، جس میں صدر ٹرمپ خود سر فہرست ہیں، جو بار بار کہتے رہے کہ یہ یوزلیس جنگ ہے، یہاں سے نکلنا چاہیے۔ اس تمام ریولیوشن سے تو ان کے ہاتھ مضبوط ہوں گے۔ مگر ایک طرف سے تو آپ کی بات بالکل صحیح ہے، مگر دوسری طرف سے یہ بھی دیکھنا ہے کہ ان ڈسکلوجرز میں امریکہ کا فوج اور سیاست اور ان کی ساری جو بندوبست تھا افغانستان میں، ان کو بہت ہٹ لگا ہے، اور اس موجودہ وقت کہ ان کو نیگوشیشن پھر سے شروع کرنا بہت مشکل ہے، اور آخر امریکہ جو ہے وہ نکلنا چاہ رہا ہے ایک نیگوشیشن کے بعد۔ ایسے وہ نہیں نکلے گا میرے خیال میں، جیسے کچھ پیشن گوئی ہو رہی ہے کہ وہ واک آؤٹ کریں گے وداؤٹ اینی نیگوشیشن چاہتے ہیں، اور جو ساتھ والے ملک ہیں وہ بھی چاہتے ہیں، پاکستان، روس، چین، سعودی عربیہ، جو افغانستان میں جو سالوں سے پھنسے ہوئے ہیں، ان کو بھی ایک نیگوشیٹڈ سیٹلمنٹ چاہیے، یہ واک آؤٹ کا سیٹلمنٹ نہیں چاہیے۔ لیکن جو لوگ چاہتے ہیں کہ یہ ڈریگ کرے، امریکن جو ہیں وہ ایبرپٹلی افغانستان سے نہ نکلیں، ابھی رکیں، کچھ فوجیں رکھیں، کانفلکٹ جاری رہے کسی صورت سے، تو یہ جو نئی صورتحال پیدا ہوئی ہے یہ اس سوچ کو تو ڈیفیٹ کرے گی یا اس سوچ کو تو ڈسکریج کرے گی، کیونکہ اس سے تو امریکی عوام، امریکی کانگریس سب یہ سوچنے پہ مجبور ہوں گے کہ یہ یوز لیس اور مائنڈ لیس اور بلا وجہ کی کانفلکٹ ہے، اس سے ہمیں نکلنا چاہیے۔ ضرور چند حلقوں میں یہ ضرور ایسے ہی پریشر ہوگا، مگر دیکھیں میں صرف 4 جو ہیں بہت اہم چیزیں ابھی ہونے والی ہیں۔ ایک تو ابھی تک افغانستان کے الیکشن رزلٹ نہیں آئے ہیں،
یہ بھی اور یہ بھی ڈر کے مارے میرے خیال میں نہیں آئے، اس لیے جو بھی رزلٹ آئے گا وہ ایک سیاسی بحران پیدا کرے گا۔ دوسری طرف سے چند ماہ میں افغانستان کے جو ان بین الاقوامی پیسے جو مل رہے ہیں $8 بلین سالانہ جو مل رہا ہے وہ ختم ہو جائے گا، وہ میعاد اس کی ختم ہو جائے گی۔ اب کیا پتہ کہ بین الاقوامی کمیونٹی جو ہے وہ پھر سے پیسے دے گا اگلے سال کے لیے یا نہیں۔ تیسری بات ہے کہ ابھی کوئی یہ نظر نہیں آ رہا ہے کہ طالبان سیز فائر کے لیے یا ایک قسم کی جنگ بندی کے لیے تیار ہیں، اس لیے طالبان بھی یہ خوف کر رہا ہے کہ اگر میں ابھی جنگ بندی کروں تو امریکہ کا ایڈوانٹیج ہوگا، مگر سب سے بڑی بات ہے کہ طالبان کے اندر شاید پھوٹ شروع ہو جائے۔ تو اتنی کمپلیکیٹڈ اور کمپلیکس سچویشن میں یہ جو آیا ہے یہ ایک بم شیل کی طرح آیا ہے، یہ جو ڈاکیومنٹس ہیں، اور میرے خیال میں یہ اور کنفیوژن پھیلائے گا کہ آگے کیا کرنا ہے۔ مگر اتنا اور بھی ضروری بات ہے کہ یہ الیکشن کا وقت ہے، افغانستان اتنا ضروری بات نہیں ہے اس الیکشن میں۔ ابھی تو ہم کو یہ بھی نہیں پتا کہ ڈیموکریٹ کینڈیڈیٹ کون ہوگا، اور ٹرمپ صاحب چاہتے ہیں کہ وہ شفٹ کریں، نکلیں افغانستان سے کہ وہ دکھاوا کر سکیں کہ میں نے ایک جنگ کی بند کر دیا ہے۔ مگر یہ ابھی تک میرے خیال میں یہ بہت پیچیدہ وقت یہ ہے۔ مگر احمد رشید چلیں، ہم کیونکہ پاکستان ڈائریکٹلی اس سے کنیکٹڈ ہے، بہت ہمارے لیے کرٹیکل مسئلہ ہے افغانستان میں کیا ہوتا ہے، اس پورے ماحول میں آپ کی کیا سمجھ ہے پاکستان کی افغان پالیسی کے حوالے سے؟ پاکستان کی افغان پالیسی کیا ہے، کہاں کھڑی ہے، اس کا رخ کیا ہے؟ دیکھیں جی، عام اگر ہم براڈلی دیکھیں تو پاکستان بالکل کی انٹرسٹ یہی ہے کہ ایک سمجھوتا کے ساتھ امریکی فوج جو ہے وہ افغانستان سے نکل جائے، اور پاکستان یہی چاہ رہا ہے۔ مگر میں یہ بھی کہہ رہا ہوں کہ یہ بھی ایک واضح ہو گیا ہے کہ پاکستان اپنا پالیسی کو واضح نہیں کر رہا ہے، نہ اپنی قوم کے سامنے، پارلیمنٹ کے سامنے، نہ بین الاقوامی طور پہ واضح کر رہا ہے۔ اب ظاہر ہے 3 مہینے پہلے امریکہ تعریف کر رہا تھا پاکستان کے رول کے، اب کوئی تعریف نہیں کر رہا ہے۔ ہم خود اپنا تعریف کر رہے ہیں کہ ہم بہت رول ادا کر رہے ہیں، مگر کوئی نظر نہیں آ رہا ہے، نہ سمجھ بھی نہیں آ رہی ہے کہ ہم حقیقت ہم کر کیا رہے ہیں اور کیسے مدد کر رہے ہیں، اور ہم اور مدد کر سکتے ہیں کہ یہ مسئلہ حل ہو اور بات چیت ایک فائدہ مند نتیجے پہ نکلے۔ بہت بہت شکریہ جناب احمد رشید ہمارے ساتھ موجود تھے۔